جی السلام علیکم۔ آج ایک اور ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مشہور نقاد احتشام حسین کی تنقیدی نظریات کے بارے میں۔ عمرانی تنقید میں احتشام حسین کا نام سب سے زیادہ معتبر اور نمایاں ہے۔ سید احتشام حسین ایک نقاد کی حیثیت سے ترقی پسندوں میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس طرف خاص توجہ دی ہے۔ اور جہاں تک احتشام حسین کے تنقیدی نظریات کا تعلق ہے، وہ اسی طرف ہے جس کی جھلکیاں ہمیں دوسرے ترقی پسند نقادوں کے یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے بنیادی طور پہ تفصیل سے بحث کی ہے۔ تنقید ان کے نزدیک ایک مشکل فن ہے اور اس میں بڑی وسعت اور گہرائی ہے۔ نقاد کے جہاں بہت سارے فرائض ہیں، نقاد کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ وہ پرانے نعروں کو دہراتا رہے، پرانی باتوں کو دہراتا رہے اور تنقیدی فکروں کو وہ بار بار استعمال کرتا رہے، بلکہ اس کا فرض یہ ہے کہ ان حالات کا تجزیہ کرے، جائزہ لے جس میں شاعری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک معتبر ادب وہ ہے جو سماجی اظہار کا ذریعہ ہو، اور سائنٹیفک تنقید بھی وہ ہے جو حالات اور سماج کا تجزیہ کرے۔ وہ نقاد کو اپنے عہد سے اور زمانے سے بلند نہیں سمجھتے کہ نقاد شعر و ادب سے متعلق روایات کو چھوڑ دے اور کوئی نئی روایت پیش کر دے۔ ترقی پسند نقادوں کی طرح وہ بھی ادب کو سماجی زندگی کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں جو تنقید ہے وہ ایک سماجی عمل ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ ان کے خیال میں ادب جو ہے وہ ایک سماجی عمل ہے اور اس کا ایک مقصد ہے۔ ادب جو ہے وہ اپنا جو مواد ہے وہ بھی اپنے معاشرے سے اور اپنے سماج سے ہی لیتا ہے۔ ادب اور سماج کے درمیان پلتا بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ اگر کسی ادب میں یہ خصوصیت نہ ہو کہ اس کا تعلق سماج سے نہیں ہے تو اس ادب کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے۔ ادب کا مقصد ان کے نزدیک اجتماعی ہوتا ہے، اور احتشام حسین نے لکھا ہے کہ ادب کا مقصد اجتماعی ہے، ادب برائے ادب نہیں۔ ایک اور جگہ پہ احتشام حسین نے لکھا ہے کہ ادب کو انفرادی نہیں، اجتماعی خواہشات اور صحت بخش تصورات کا آئینہ ہونا چاہیے۔ وہ ادب سے کسی بڑے مقصد کی توقع رکھتے ہیں، اور یہ بڑا مقصد دراصل عوام کی فلاح و بہبود ہے اور سماجی اور فلاحی بہتری ہے۔ ان کے خیال میں ادب تخیل، تصورات اور خیالی باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، اور ادیب کا کام تخلیق کرنے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ادیب کو حقیقت پسند کی حیثیت سے وہی کچھ لکھنا چاہیے جو کچھ وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح اس کو اظہار بھی کرنا چاہیے۔ وہ یا ان کے نزدیک صرف حالات کی تصویریں پیش کرنا ادیب کا کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد وہ ان کا حل بھی پیش کرے اور ان کے حل کی تلاش میں وہ عوام کی رہنمائی کرے۔ اس لحاظ سے احتشام حسین جو ہے وہ ادیب یا شعر و ادب کا مقصد جو ہے وہ دراصل معاشرے کی اصلاح قرار دیتے ہیں۔ وہ شاعری اور سماجی اصلاح کے تعلق کے حوالے سے بڑی منطقی اور بامقصد گفتگو کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی شاعر کا کلام پڑھتے ہیں، اس کی شاعری پڑھتے ہیں، تو ہمارے اور اس شاعر کے درمیان میں ایک قسم کا واسطہ اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جو کچھ بھی کہتا جاتا ہے ہم اسے سنتے ہیں اور ہم اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم شاعری کو بھی ایک آلے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم شاعری سے اپنے سماج کی بہتری اور فلاح کا کام لے سکتے ہیں۔ جس طرح سماج میں ہمیشہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس طرح ادب میں بھی بدلاؤ اور تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو احتشام حسین بھی دراصل ان ادبی تبدیلیوں کے حق میں تھے۔ اگرچہ احتشام حسین شاعری کو ایک اصلاح کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، مگر وہ اسی اصلاح کے ذریعے کے حوالے سے اس کے فنی لوازمات سے انکار نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ لفظ لکھنے والوں کی جائیداد یا دولت نہیں ہوتے، بلکہ وہ پڑھنے والوں کے لیے ایک اہمیت رکھتے ہیں، ان کا پڑھنے والوں سے بھی رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ زندگی اور اس کے تجربات کو شاعری میں بیان کرنے کے حوالے سے وہ رومان کے خلاف نہیں تھے۔ جو کچھ بھی زندگی میں بیان کیا جا رہا ہے وہ اگر ہم شاعری میں بیان کریں تو اس میں رومان بھی ہونا چاہیے، رومانوی انداز میں بیان کرنا چاہیے، بلکہ لیکن وہ اس رومان پسندی کے خلاف تھے جو تخلیق کار
تخلیق کو نجی ملکیت سمجھ کے عوام سے دور لے جائے، یعنی وہ اس حد تک رومانیت اس کے اندر پیدا کر دے کہ تخلیق میں اور عوام میں، پڑھنے والوں میں ایک قسم کا فرق پیدا ہو جائے۔ مذہب اور اخلاق کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ جاگیردانہ سوچ میں جو ہے نا وہ حکمران طبقے کے ہتھیار بن چکے ہیں، اور وہ ان ہتھیاروں کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی فنکار سماج کی ان خرابیوں کا ذکر کرتا ہے تو یہ حکمران طبقہ جو ہے وہ انہی اوزاروں کو استعمال کرتا ہے اور اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ حکمران طبقے کی حمایت کے لیے مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انسانیت اور اخلاقی قدروں کی جو ہے وہ احتشام حسین کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت تھی۔ وہ اگرچہ ہمیں کارل مارکس کے نظریات سے خاصے متاثر نظر آتے ہیں، اور وہ مارکسی نظریے کے داعی تھے، فلسفے کے داعی تھے، مگر اس فلسفے کو بھی انہوں نے مشرقی انداز میں ڈھال لیا تھا۔ احتشام حسین کے نزدیک ایک سچے اور کھرے جو نقاد ہیں اس میں، اور کھوٹ اور جھوٹے نقاد کو پرکھنے کے لیے اس میں سماجی تناظر کا گہرا شعور ہونا چاہیے۔ اس لیے اس طرح وہ ادیب سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ سچی زندگی اور عملی زندگی کی تصویر پیش کرے۔ ان کے نزدیک جو پریم چند ہے وہ پہلا انسان دوست افسانہ نگار تھے جس نے شعوری سطح پر ادب کو عوام کے مسائل سمجھنے کا ایک ذریعہ بنایا تھا۔ تو پریم چند کے بارے میں احتشام حسین لکھتے ہیں کہ وہ زندگی کے اعلیٰ تقاضوں کو نصب العین بنا کر افسانے کی حدیں متعین کرتا ہے۔ احتشام حسین جب بھی تنقیدی نظریات کے حوالے سے قدم اٹھاتے ہیں تو خواہ اس کا موضوع کوئی بھی ہو، وہ شاعر کے بارے میں بات کریں یا ادیب کے بارے میں، وہ زندگی کے تمام اچھے برے رخ سب پر عالمانہ انہوں نے بحث کیا ہے۔ چک وسط کے بارے میں بات کریں یا نظیر کے بارے میں بات کریں، میر حسن کی مثنوی کے بارے میں بات کریں یا کرشن چندر کے افسانے پہ، ہر جگہ ہمیں ان کا عمرانی نظریہ نظر آتا ہے۔ اقبال کی شاعری کو پرانی اور وہ روایتی شاعری کہتے ہیں، اور تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سماج کی متصادم اور متضاد طاقتوں کا جائزہ اقبال نے نہیں لیا۔ احتشام حسین کے نزدیک خالص ادبی نقطہ کا وجود نہیں ہے، وہ ہمیشہ سماجیات اور سیاسی تاریخ کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے کہ ان کی تنقیدیں ایک خاص نقطہ نظر کی حامل ہوتی ہیں، اور یہ نقطہ نظر تنقید کا اشتراکی اور مارکسی نقطہ نظر ہے۔ احتشام حسین کے نزدیک ادب کو تمام علوم کی روشنی میں دیکھنا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک ایسے تجزیے کی ضرورت ہے جس کی جو بنیاد ہے نا وہ ہمارے معاشرتی اور سماجی شعور پہ ہو۔ وہ زندگی کی صداقتوں کے ساتھ ساتھ چاہتے تھے کہ ادب بھی سچائیوں کے ساتھ پیش کیا جائے، حقیقت کے ساتھ پیش کیا جائے، اور وہ ایک نقاد سے یہی امید رکھتے تھے کہ وہ اپنے تخلیق کے دوران سماجی شعور کو تلاش کرے اور سماجی شعور کو بیدار کرے۔ احتشام حسین نے قدیم ادب کو اگرچہ بہترین انسانی ورثہ قرار دیا ہے، اور اسی الزام کی نفی کی ہے کہ ترقی پسند جو نقاد ہیں وہ قدیم ادب کو بیکار سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی تحقیق جو قدیم ادب کو صرف قدیم ادب سمجھ کر زندگی کے دوسرے شعبوں سے علیحدہ دیکھے وہ مفید نہیں ہے۔ اس طرح وہ اس دور کے ادبی ذخیرے کو پرکھنے کے لیے تنقیدی اصولوں میں بھی تبدیلی کے قائل نظر آتے ہیں۔ وہ تمام ادوار کے ادب کو ایک ہی اصول کے تحت پرکھنے کے اور جانچنے کے ہمیں خلاف نظر آتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر دور کے نظریات کو پرکھنے کے لیے مختلف اصول ہونے چاہیے، مختلف تنقیدی نظریات ہونے چاہیے، اور شعر و ادب کی تفہیم کے لیے ہمیں انہی اصولوں اور نظریات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ شعر و ادب کے متعلق افلاطون کے خیالات اور ارسطو کی بوتیکا پر فکر و نظر کی بنیاد تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن انہی لوگوں کے بنائے ہوئے پیمانوں سے اس کے ادب کو ناپنا، تولنا ممکن ہے۔ احتشام حسین دراصل عمرانی اور اشتراکی نقاد تھے۔ وہ اپنے نظریہ شعر و ادب میں ہمیشہ عمرانی نقطہ نظر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور اسی طرح وہ تمام دوسرے طریقوں پہ اسی نظریے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام کہتے ہیں کہ وہ یقیناً اشتراکی انداز کی تنقید کے بہترین نمائندہ ہیں، اور ڈاکٹر شادب ردولوی کہتے ہیں کہ وہ اردو کے پہلے نقاد تھے جنہوں نے سماجی نقطہ نظر پر اردو سائنٹیفک تنقید کی بنیاد رکھی ہے۔ شکریہ۔